قرآن کریم کی سچائی اور صداقت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا لا ریب کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، قرآن کریم ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسا اختصار ہے کہ جو بات سمجھنے میں مشکل پیش آئے، نہ ہی کوئی اتنی بات کو بے وجہ لمبا کر دے، ایسا بھی نہیں، سب سے زیادہ جامع کلام ہے، تمام خوبیاں اس میں ہیں، جامع العلوم ہے قرآن کریم، منبع العلوم ہے، سرچشمہ علوم ہے، تمام علوم کا ماخذ قرآن کریم ہے۔ علم صرف ہے تو وہ قرآن کریم سے لیا جائے گا، علم نحو ہے تو وہ قرآن کریم سے لیا جائے گا، بلاغت و فصاحت کے جو اصول ہیں وہ قرآن کریم سے لیے جائیں گے، اسی طرح منطق ہے، تفسیر ہے، یا دوسرے جتنے بھی علوم ہیں سب کا منبع قرآن ہے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جس کی تاثیر کے سامنے دنیا بے بس ہے، چنانچہ شروع سے ہی پھر قرآن کریم کو معاذ اللہ جھٹلانے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، بڑے طریقے جو ہے نا کفار نے استعمال کیے، کہ ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ شور مچا دو، سنو ہی نہ، قرآن کریم کے کلمات، الفاظ، آیات سنو ہی نہ، تاکہ شور ہو، نہ سنو گے تو نہ تم ان پر غور کرو گے، کمپیئر کرو گے، موازنہ کرو گے اور حق کو پہچانو گے، یہ ان کا ایک بڑا خطرناک حربہ تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہا اس قرآن کو نہ سنو، اس میں معاذ اللہ جب یہ پڑھا جائے شور کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ پھر یہ یعنی شروع اسلام میں یہ طریقے استعمال کیے گئے قرآن کریم کی سچائی سے روکنے کے لیے، اس کی حقانیت سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، معاذ اللہ یہ تو سحر و سر منتقل ہوتا ہوا جادو ہے۔ پھر ایک اور بیانیہ بنایا گیا جھوٹا، سب سے مکارانہ بیانیہ، سارے جھوٹ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اگر ہدایت چاہیے تو قرآن کریم کو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں تو سیدھا رستہ مل جائے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا جادو ہے، ایک یہ جھوٹی بات پھیلا دی، لو جی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، سورہ نحل ہے۔ پھر یہ کہا جی معاذ اللہ، یہ الزام قرآن پہ رکھ دیا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کریم سے روکیں بس، کیونکہ جب لوگوں نے اس کو سننا ہے، غور کرنا ہے تو حق سامنے آ جانا ہے۔ یہ قرآن اللہ اکبر، یہ تو الفرقان ہے، یہ حق باطل کو الگ الگ کر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی خوبی بیان کی، الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ رشد اور غی کو الگ کر دیتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی اس کو الگ الگ کر دیتا ہے، ابہام رہتا ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ خوبی بیان کرتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں تو ہدایت کے واضح دلائل ہیں جو ہر قسم کے اشکالات کو دور کر دیتے ہیں، ابہامات دور ہو جاتے ہیں، ذہنی اغلاقات دور ہو جاتے ہیں اور حق بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ ایک پورا گروہ ہے جو معاذ اللہ اس کو گھڑتا ہے۔ اچھا یہ تھا ایک ان کا، یہ پرانے ادوار کے ان کے پروپیگنڈے تھے۔ قرآن نے پھر اس کا ظاہر جواب دیا کہ سارے جو ہے نا وہ مل کے جیسا ایک کلام، ایک صورت ہی لے آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیے، ظاہر وہ آج تک برقرار ہیں، کوئی اس کے چیلنجز کو قبول نہیں کر سکا، اس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکا۔ اب موجودہ دور میں چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن کریم کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو بہت بڑا کیا گیا، وہ ڈاکٹر ولیم
اس نے کیا، ولیم کیمبل نے، جس کے ساتھ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا ایک مناظر ہے۔ اس سے پہلے ایک مورس بکائے، ایک انگریز تھا، اس نے قرآن، سائنس اور بائبل اس حوالے سے کتاب لکھی۔ اس نے یہ کتاب لکھی، لیکن اس میں اس نے قرآن کریم کو معاذ اللہ اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا کہ قرآن اور سائنس ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تھوڑی سی اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے اسٹڈی آف نیچر، فطرت کا مطالعہ، زمین کا مطالعہ، سورج کا، چاند، ستارے، زمین میں پیدا شدہ چیزیں، انسانوں کا مطالعہ، جانوروں کا، پانیوں کا، ان مخلوقات، جو بھی فطرت اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے؟ سائنس، ٹھیک ہے، یہ سائنس ہے، اسٹڈی آف نیچر۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اس فطرت کو پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کرام کیا ہے؟ جس نے اس فطرت کو، ان چیزوں کو پیدا کیا، اس کا کلام ہے۔ تو جس نے چیزیں بنائی ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، تو سب سے بہتر بھی وہ اللہ ہی بتائے گا جس نے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فطرت کے بارے میں سب سے مستند، معتبر اور درست سچائی قرآن کریم بتاتا ہے۔ تو سائنس میں ظاہر ہے یہ فطرت کا ہی مطالعہ ہوتا ہے۔ اب اس نے ڈاکٹر جو ولیم کیمبل ہے، اس نے کتاب لکھی قرآن اور بائبل، تاریخ اور سائنس کی روشنی۔ اس نے اس کتاب میں قرآن کریم کی چند آیات کو لیا اور کہا کہ یہ سائنسی طور پر جو کچھ ان میں بیان ہوا ہے سائنس ان کو نہیں مانتی۔ حالانکہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں، ہمارا تو ایمان ہے سائنس کی جو آج بات ہے نا وہ اینڈ پہ پھر جا کے قرآن کریم کے مطابق ہی ہوگی، اور ایسے ہوا بھی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بات، ذرا یہ مشکل چیز ہے، سمجھ لیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اگر کوئی سائنسی تجربہ بھی قرآن سے ٹکراتا ہے تو ہمارا ایمان ہے قرآن صحیح ہے، وہ ان قریب وہ تجربے بدلتے بدلتے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اس کو مانیں گے، یہ درست ہے۔ اسی طرح کوئی گرامر کی بات ہے نا تو ہمارا ایمان ہے گرامر قرآن سے لی جائے گی۔ قرآن منبع العلوم ہے، کوئی بھی قاعدہ ہے اس کو درست، اس کی صحیح غلط پرکھ قرآن پر ہوگی، قرآن اس کے لیے معیار ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، سارے علوم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ تو بہرحال ولیم کیمبل نے اپنی اس کتاب میں اعتراضات لگا دیے کہ جی قرآن کریم میں چند ایسی چیزیں ہیں، مثلا اب میں اس کے چند اعتراضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس نے اعتراض لگایا اس حوالے سے کہ جی یہ جو جنین کے بارے میں قرآن نے کہا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے نا کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق۔ اس نے علق کے ترجمے پہ اعتراض کیا ڈکشنری کے لحاظ سے، کہتا ہے سائنس کے مطابق یہ درست نہیں، اس کو کہتے ہیں علم الجنین، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ایمبریالوجی۔ اب ظاہر ہے اس کے اس اعتراض کا جواب عام مولوی تو نہیں دے سکتا نا، وہ ڈاکٹر ہی دے گا نا جس نے جنین کو پڑھا ہوگا۔ جنین کہتے ہیں بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے نا اس کو جنین بولتے ہیں، جب تک ماں کے پیٹ میں ہے نا بچہ 9 ماہ تک، اس کو اردو عربی میں جنین کہتے ہیں اور انگلش میں ایمبریو کہتے ہیں، ایمبریو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس جنین کا جو مطالعہ کرتی ہے سائنس کی شاخ، بچہ ماں کا ظاہر ہے نا آج کل بچوں کے بارے میں جی بچہ ہوگا کہ بیٹی ہوگی، اس کے کیا ہے، گروتھ کیسی ہے، مشینیں چیک کرتی ہیں، سائنس باقاعدہ یہ پوری سائنس ہے، اس کا علاج معالجہ باقاعدہ یہ بڑی اس پر ریسرچز ہیں۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں جب تک ہے اس کا جو سائنس مطالعہ کرتی ہے سائنس کی شاخ، اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل ہے نا، ذرا ٹاپک تھوڑا مشکل ہے لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن کی سچائی اور اس میں بیس زیادہ تر میں نے اسی مناظرے کو رکھنا ہے، بنیاد بنانا ہے کہ کس طرح قرآن سچا کلام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اعتراض کیا نا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے لغت کے لحاظ سے ثابت کیا کہ علق جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں، کلاٹ کہتے ہیں نا، خون کا لوتھڑا، وہ کہتا تھا علق کا معنی جھونک نما چیز ہوتی ہے، تو لوتھڑے کی بھی کئی شکلیں بنتی ہیں 40 دن میں، وہ جتنی اس نے شکلیں لغوی کے لحاظ سے بیان کی وہ ساری مختلف مراحل میں موجود ہیں علق میں، ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن اس کی یہ شکل تقریباً رہتی ہے، تو 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا کئی شکلیں بدلتا ہے،
تو وہ جتنے اس نے معنی بیان کیے نا تقریباً موجود تھے. اور اس نے ایک اس میں ایک ڈاکٹر تھا جو علم الجنین میں ماہر تھا جس کے حوالے دیے جاتے تھے. اس کا نام مور کر کے تھا, میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر اس نے پھر اس کے حوالے دیے. اس نے یہ جو ڈاکٹر ہاں کیتھ مور اس کا نام ہے, اس ڈاکٹر کا جس کی ریسرچ ہے اس پہ. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی کتاب سے پھر ثابت کیا کہ یہ بندہ علم الجنین یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اس کی سٹڈیز جو ہیں وہ حرف آخر ہیں. تو لہٰذا اس نے بھی قرآن کے معنی کو درست مانا ہے. اور بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ ریاض میں ایک ڈاکٹروں کی کانفرنس تھی, میڈیکل کانفرنس, ڈاکٹروں کی کانفرنس ریاض میں ہوئی سعودی عرب میں. وہاں پر کیتھ مور یہی بندہ ڈاکٹر جو ہے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ یہاں دیکھیں قرآن کی سچائی کہ قرآن نے جو انسان کے پیٹ کے مرحلے, انسان کے جو ماں کے پیٹ میں مرحلے ہیں قرآن نے بیان کیے. جی نطفہ, علقہ, مضغہ, عظام, پھر ہڈیاں بن جو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پوش چڑھ کے انسان. یہ 5 مرحلے قرآن نے بیان کیے سورہ مؤمنون میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. 5 مرحلے. آج کی جو ایمبریالوجی ہے وہ سائنس کی شاخ جو بچے کا مطالعہ کرتی ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. تو قرآن وہ تو اب اس سٹڈی پہ پہنچے نا, تو قرآن نے 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی حالتیں ہیں وہ بیان کر دی. تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ کا کلام. تو اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس میں, اور یہ بات ذہن میں رکھے ولیم کیمبل کوئی ایسے ہی نہیں تھا. اس کی جو کتاب تھی نا قرآن کے خلاف وہ بڑی ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی. اسلام کے لیے اس نے پوری رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی. اور وہ ظاہر گورے سائنس کو جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. پھر یہ جب 4 5 6 گھنٹے کا مناظرہ ہوا, ثابت کیا کہ اس کی کتاب میں جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ فطرت کے بارے میں سب سے صحیح بتاتا ہے. اس کی سیل بھی ختم ہو گئی اور اس ایک مناظرے کے نتیجے میں 34,000 بندہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو ہمارے دیکھیں اس نے جب چیلنج کیا 9 سال چیلنج رہا جی اس کا ولیم کیمبل کا. کوئی پاکستان کے کسی گاؤں میں اس نے بیٹھ کے چیلنج نہیں کیا تھا. عرب علماء میں سے کوئی نہیں اٹھا, یورپین علماء سے کوئی نہیں اس کے جواب کے لیے اٹھا, امریکن کوئی مسلمان نہیں اٹھا, کوئی پوری ورلڈ میں سے کوئی ایک اسکالر نہیں اس کے چیلنج کے سامنے کھڑا ہوا. یہ اللہ نے توفیق ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو دی. اللہ اکبر. یہ چھوٹی بات ہے. پہلے اس کی ساری بک کا, اور میں نے وہ آج صبح سٹڈی کر رہا تھا کہ جی یہ صرف علم الجنین پہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالے دیے نا سارے زبانی, تو میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. ظاہر قرآن الحمدللہ 20 سے زائد مرتبہ میں نے بھی زبانی سنایا ہوا ہے, یعنی کچھ قرآن سے اٹیچمنٹ ہے. لیکن اتنی تیزی سے فلاں جگہ پہ یہ مضمون قرآن نے اس طرح بیان کیا, فلاں جگہ پہ یہ, فلاں جگہ پہ یہ, پھر بائبل سے فلاں جگہ سے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا کمال اس کو صلاحیتیں دی. پھر اسی طرح ایک اور جو بہت اس حوالے سے ریسرچ ہے جو انسان کو چونکا دینے والی ہے, اور جو اسی ڈیبیٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے, دیکھیں اللہ اکبر, جب جو لوگ کافر ہیں نا انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو دوزخ میں پھینکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ناضجت جلودہم, جب ان کی یہ کھالیں جل جائیں گی, اوپر والی کھالیں, بدلناہم جلودا غیرہا, ہم ان کو اور کھالیں بدلے میں دے دیں گے. اوپر والی سکن کھال جب جلے گی اور دے دیں گے, کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب چکھ سکیں. اچھا جی, اس کے بارے میں جو پہلی تھیوری تھی نا وہ یہ تھی کہ صرف دماغ محسوس کرتا ہے, یہ سکن کھال جو ہے نا اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ پرانی تھی.
نظریہ پرانا یہ تھا کہ تکلیف جو ادھر مطلب کوئی چیز کاٹ لے، کوئی چیز دبائے، یہ دماغ کو محسوس ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں پین ریسیپٹرز، تکلیف محسوس کرنے والے آلات. اچھا، ایک ڈاکٹر تھائی لینڈ کی یونیورسٹی میں، چیانگ مائی یونیورسٹی ہے تھائی لینڈ کی، ادھر وہ علم الابدان سمجھتے ہیں نا، یہی ڈاکٹر ہے جس کا کام ہی انسانی بدن پہ ریسرچ تھی. اس یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ تھا. علم الابدان جو ہے نا، اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا ڈاکٹر شام، اس کا نام ہے، ڈاکٹر ٹاگارا شام اس کا نام ہے. تو وہ اس پہ ساری زندگی ریسرچ کر رہا تھا. اس نے جب یہ آیت دیکھی نا، اور یہ لیٹسٹ ریسرچ آ چکی تھی کہ صرف دماغ ہی نہیں بلکہ کھال بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اس میں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کی کھال کو بدلیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. یہ مطلب یہ ہے کہ خالی دماغ نہیں، کھال بھی، جو سکن ہے انسان کی، اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. جب ایک دفعہ ایک کھال جل جائے گی سکن، اللہ تعالیٰ نئی کھال دے دیں گے جسم کو کافروں کے، تاکہ عذاب ہوتا رہے. پھر جب وہ جلے گی دوبارہ نئی جلد مل جائے گی، وہ جلے گی دوبارہ، کیوں؟ تکلیف محسوس ہو. تو اس چیز پر اس نے ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی، اور ایک قرآن کی آیت بھی اس کے سامنے پیش کی گئی. اگر قرآن کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جائے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچائی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کریں. سب کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہی قرآن اور صاحب قرآن ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، کافروں کے ٹارگٹ یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوتی ہے یا قرآن، کیونکہ یہ ایسی دو پاکیزہ ترین آپ ہستیاں کہہ لیں کہ جن سے اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، سچائی ہے، پھیلتا ہے. تو وہ یہ جو ڈاکٹر تھا یہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کا حوالہ بھی اس ڈیبیٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے. تو بہرحال قرآن ہمارا تو یہ ایمان ہے، کتاب زندہ است قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. یہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، اس کی حکمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا نا، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ بھی چیز ثابت کی. باقی جو اس نے اور اعتراضات کیے، اس نے ایک اعتراض یہ کیا، یہ جی پہاڑ ہیں، قرآن کہتا ہے پہاڑ میخیں ہیں، تو پہاڑوں میں تو زلزلے بڑے آتے ہیں. تو پھر اس کا انہوں نے باقاعدہ سائنٹیفکلی جواب دیا کہ آپ دیکھیں نا، ہسپتال ہے، وہاں پہ ڈاکٹر بڑے ہوتے ہیں تو اموات تو زیادہ وہاں پہ ہوتی ہیں. تو بندہ یہ کہ جی اموات ہسپتال میں ہو رہی ہے زیادہ، یہاں وہ بچانے کے لیے سسٹم ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ پہاڑ ہو لگ گئے زلزلہ نہیں آنا. زمین کی حرکت کو انہوں نے متوازن کیا ہے، ان تمید بہم. تو بہرحال اس کا بھی انہوں نے پھر ایک جواب دیا. پھر اسی طرح چند اور قرآن کریم کے بارے میں جو سچائیاں ہیں، جو حقیقتیں ہیں، وہ انہوں نے بیان کی کہ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے کہ ایک ایکسپلوژن ہوا، پھر آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو الگ کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ انبیاء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے ہر زندہ چیز کی زندگی میں بنیادی کردار پانی کا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سائنس ریسرچز کر کر کے ان نتائج پہ پہنچی ہے، تو قرآن نے پہلے بیان کر دی. اسی طرح ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا جی سورج ساکن ہے کہ گھومتا ہے. سورج اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے کہ حرکت کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے نا جتنے بھی اجرام فلکی ہیں یہ تیر رہے ہیں. قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تیرتے ہیں. سورہ انبیاء میں بھی یہ مضمون ہے، سورہ یاسین میں بھی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر مدار میں تیرتا ہے۔ سورہ یاسین میں یہ مضمون ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ہے نا، وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین میں بھی یہ مضمون ہے کہ یہ جتنے بھی اجرام فلکی سورج چاند ستارے سیارے یہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے بیان کیا۔ اب سائنس موجودہ جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ پہلے یہ نظریہ رہا کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، وہ مرکز ہے، باقی یہ جتنے زمین ہے یا چاند یا دوسری جتنے ہیں یہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب یہ نظریہ سائنسی طور پر بھی قبول ہوا ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، وہ بھی موومنٹ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کے بارے میں سورج چاند ستارے زمین ان کے بارے میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ بتائیں گے، وہ خالق ہیں اور وہ اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ تو آج کل قرآن کریم کے خلاف جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ سائنس کو سامنے لاتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ جی یہ سائنس نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہی، حالانکہ سائنس خود اپنی بڑی نظریات کو مسترد کر دیتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدل لیتے ہیں نظریات، سوچ بدلتی ہے۔ قرآن اٹل حقیقت ہے، یہ پکی سچائی ہے۔ آخر کار سائنسی بھی نظریات ارتقاء سے ہوتے ہوئے قرآن کے مطابق جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کل سائنسی لحاظ سے جو قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس دور میں، اس کا سب سے بڑا رد کرنے والا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ولیم کیمبل اتنا بڑا فتنہ تھا جس نے قرآن کے خلاف نئے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا، کتاب اس کی ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی، 9-10 سال اس کا چیلنج رہا، پورے ورلڈ میں کسی نے اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، نہ کوئی عرب عالم اٹھا، نہ کوئی پاکستانی عالم اٹھا، نہ کوئی یورپ سے اٹھا، نہ کوئی امریکہ سے اٹھا، یہ واحد ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس کے جتنی کتاب میں چیزیں کو اس نے قرآن کے خلاف لکھی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کھلے الفاظ میں ان کو غلط ثابت کیا اور قرآن کی سچائی جو ہے وہ بیان کی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو قرآن سے دور کرنے کی یہ حربیں ہیں۔ چلو غیر مسلم تو کرتے ہیں، لیکن اپنے ان مولویوں پہ بھی دکھ ہے جو کہتے ہیں جی قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو یہ کام تو دشمنوں نے کرنا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو یہ اچھا ذاکر نائک جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، دلیل کیا ہوتی ہے جس کی؟ قرآن اور حدیث ہی ہے نا، وہ تو قرآن و حدیث کے برکات ہیں، وہ قرآن ہی پیش کرتے ہیں نا۔ تو یہ تو قرآن کی سچائی ہے، احادیث کی سچائی ہے، تو لہذا قرآن سے ہم جڑیں گے تو ہمارے بھی نظریات بہتر ہوں گے، عقائد بہتر ہوں گے، رسمیں درست ہوں گی۔ ہمارے اندر اس بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے جس کا ہم اپنی محفلوں میں وویلا بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ اسی وقت دور ہوں گی جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ہاں ایک میں اکثر عرض کرتا ہوں، اصول ذہن میں بٹھا لیں، فارمولہ ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ قرآن سے ہدایت ہی ملے گی۔ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ ایک جگہ مختصر ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، اور دوسری بات قرآن کریم کو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں۔ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کو صرف اپنی عقل پہ پرکھ کے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، سنت رسول کریم سے نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ پہ اسی لیے اتارا ہے کہ آپ سمجھائیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے بہتر قرآن سمجھا دیا ہے۔ پھر آپ کے جو صحابہ شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، انہوں نے بہترین قرآن کو سمجھا دیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم کی روشنی میں
اور صحابہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ساتھ دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، مجھے ہدایت دے۔ اب دیکھیں نا، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، باقی اللہ کی کلام بے مثال ہے، ہمارے نبی بے مثال ہیں۔ اللہ نے فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ فی الموتى عدیل۔ تو دیکھیں نا، یہ دودھ کتنی اچھی غذا ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو آپ اپنی بیماری آپ کہیں یہ پینا ہی نہیں ہے، صحت مند بھی نہ پیے۔ تو یہ قرآن اب بنیادی طور پہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ دشمن اس کے مطالعے سے روکتے ہیں، لہذا نیت کریں۔ میسج آف دا ڈے یہی ہے، آج کا خطبے کا پیغام یہی ہے کہ روزانہ کوشش کریں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کریں، اور ترجمے میں آپ تفسیر وہ لیں جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کریم کا ترجمہ سمجھے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ علماء سے پوچھیں، رہنمائی لیں۔ خود قرآن آسان ترین کتاب ہے، اللہ نے اس کو آسان کر کے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کر کے سمجھا دیا۔ سب سے دنیا میں آسان کتاب یہ قرآن ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ دنیا میں ہم پاکستانیوں کا کوئی مورال اس طرح نہیں ہے، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزتیں بحال کرے گا، آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے، کیونکہ پیارے نبی نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس لیے ذلتیں جو ہیں مسلط ہو گئیں۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ادھر بابر صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو یہ ہے کہ دنیا کے 3 ملک نیچے ہیں، چوتھے پہ ہمارا ہے۔ یہ اندازہ لگا لیں، دنیا میں یہ امیج ہے، کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں۔ عملی طور پر ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کو اپنائیں گے انشاءاللہ ان کی برکات ہوں گی، میرے نبی کی سنتوں کی برکات ہیں، قرآن کی برکات ہیں۔ ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات بھی بہتر کریں گے، عزتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔